بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ایک شکر بھی ہے اور ایک بہت زیادہ غم بھی ہے. شکر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اتنے گرمی کے رمضان میں روزوں کی توفیق دے دی، اور غم یہ ہے کہ پھر پتہ نہیں یہ رمضان ملے یا نہ ملے، اور یہ غم بھی ساتھ چل رہا کہ رمضان ختم ہو گیا اور اس نے الوداع کہہ دیا. رمضان کی عصر ہو گئی اور عصر ڈوب گئی، بس تھوڑا سا سورج ہے جو نظر آ رہا، اور یوں رمضان کی عصر ختم ہو گئی. کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں اور کتنی وسعتیں سمیٹ کے رمضان ہمارے پاس آیا تھا. پتہ نہیں ہمارے پاس اللہ پاک کے پاس جب جائے گا تو یہ ہمارا شکایتی بنے گا یا سفارشی بنے گا. حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے ہر عبادت سفارشی بنتی ہے یہ شکایتی، اور رمضان خاص طور پہ یہ سفارشی بھی بنتا ہے اور شکایتی بھی بنتا ہے کہ یا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بندے نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. کیا کانوں کا روزہ رکھا، کیا زبان کا روزہ رکھا، کیا جذبوں کا روزہ رکھا، کیا خیالات اور تصورات اور کیفیات کا روزہ رکھا، یا صرف خالی پیٹ ہونے کا نام روزہ ہوا. ہاتھوں کا روزہ بھی تھا اور پاؤں کا روزہ بھی تھا اور رزق کے حلال کا روزہ بھی تھا یا نہیں تھا. یہ ان جذبوں کے ساتھ گزرا، اور ان جذبوں کے ساتھ گزرتے گزرتے اللہ جل شانہ کے حضور ان قریب پیش ہونے والا ہے. بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. اور اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے یہ ہمارے لیے کیا فیصلہ کرائے گا، اور اللہ کے سامنے جا کے ہمارے لیے کیا نمونہ پیش کرے گا کہ میرے بندے، تیرے بندوں نے میرے ساتھ کیا کیا. بس وہ قبول کر لے، وہ اس کی قبولیت ہو، اور قبولیت صرف ایک چیز سے ہو سکتی ہے، وہ رحمت رحمت اور رحمت. اس کے علاوہ کہیں سے کچھ قبولیت کا ایک ذرہ نظر نہیں آتا. قیامت کے دن سارے نبی رحمت پکاریں گے، اور فرمایا جنت بھی رحمت پہ ملے گی، اور بخشش بھی رحمت پہ ملے گی، اور بخشے بھی رحمت سے جائیں گے. روٹی بھی رحمت سے ملتی ہے، سانسوں کا تانا بانا بھی اسی کی رحمت سے ہے. ایک حدیث سنا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ندامت کے آنسو بہاتا ہے، سسکیاں اور آہوزاری کرتا ہے، فرشتے اس کا اجر بھی لکھتے ہیں. اور ایک وہ شخص ہے جو ذکر کرتا ہے صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک بندہ ذکر کرتا ہے، اور ایک بندہ ندامت کے آنسو اپنے گناہوں پہ سسکیاں اور آنسو بہاتا ہے. اور فرشتے اس کا ثواب بھی لکھتے ہیں، اور فرشتے اس کا ثواب بھی لکھتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، ندامت کے آنسو اور سسکیوں پہ ثواب فرشتے زیادہ لکھتے ہیں. بادشاہ کا اصول ہے، بادشاہ کا اصول ہے. نواب بہاولپور کیا کرتا تھا، دنیا کی سب سے قیمتی مرسڈیز گاڑیاں اور دنیا کی سب سے قیمتی اس دور کی گاڑیاں منگواتا تھا. اور ہمارے ملک کے جو لیڈر تھے قائد اعظم صاحب،
وہ نواب بہاولپور کی گاڑی میں بیٹھتے تھے. اس وقت گاڑی تھی ہی قیمتی اسی کی. تصویروں میں جو گاڑی نظر آتی ہے وہ اسی کی تھی. جب اس کی گاڑی کراچی پہ آتی تھی، جہازوں پہ آتی تھی، تو کراچی میں اس کی گاڑی کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے تھے کہ بادشاہ کی گاڑی آئی. اور پھر جب ٹرین پہ اسٹیشن پہ اترتی تھی، ڈیرہ نواب صاحب اس اسٹیشن کا نام ہے، وہاں اترتی تھی تو ایک انوکھا رنگ ہوتا تھا. کیوں؟ بادشاہ کی گاڑی ہے. یاد رکھیے گا جو چیز بادشاہ کے پاس نہ ہو، بادشاہ کے پاس جب وہ چیز پہنچتی ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. سن لو تسبیح خانے والو، میرے رب کے پاس ایک چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس، وہ آنسو ہیں، وہ ندامت ہے، وہ توبہ ہے، وہ زاری ہے. کیا رب کے پاس ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ گنہگار ہے جو اللہ روتا ہے؟ میرے رب سے کیا خطائیں ہوئی ہیں؟ ثم نعوذ باللہ. میرا رب تو پاک ہے. سبحان اللہ، کہتے بھی اسی کو ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو، ہر عیب سے پاک. اللہ جل شانہ کے ہاں جب چیز آنسو پہنچتے ہیں نا، ان آنسو کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، بہت ویلکم ہوتا ہے، مرحبا ہوتا ہے، عبادتیں پہنچتی ہیں، بہت کچھ ملتا ہے، پر آنسو بھی بہت کچھ ملتا ہے. اسی کے خوف کے آنسو، اسی کے شوق کے آنسو. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. اس کے شوق کے آنسو، اس کے خوف کے آنسو جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں بہت بہت کمال ملتا ہے، اور حیرت انگیز کمالات ملتے ہیں، اور حیرت انگیز رحمتیں اور برکتیں میسر ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ وہ چیز ہے جو میرے رب کے پاس نہیں ہے. مدینہ کی گلیوں میں ایک شخص صدا لگائے پھرتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں میرے پاس وہ ہے جو عمر کے رب کے پاس نہیں ہے. اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھا. لوگوں جاؤ کہہ دو میرے پاس وہ ہے جو عمر کے رب کے پاس نہیں ہے. لوگوں نے جا کے کہا، پھر پکڑ کے لے آؤ اس کو. جب پکڑ کے لے گئے کہنے لگا، امیر المومنین میری بات پوری سن لیں ذرا اپنے درے سے پہلے کہ میرے پاس پھر کیا سنا، کیا کہتا ہے. کہا میرے پاس وہ ہے جو امیر المومنین کے رب کے پاس نہیں، میرے پاس وہ ہے اور اللہ کے پاس وہ نہیں ہے. کیا ہے تیرے پاس؟ اور میرے پاس ندامت ہے، زاری ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، اور یہ میرے رب کے پاس نہیں ہے. میرے رب کے پاس بڑائی ہے، عظمت ہے، ہیبت ہے، طاقت ہے اور اقتدار ہے. میرے رب کے پاس تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو یہ چیز اللہ کے پاس نہ ہونا اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. رمضان رونے کا مہینہ ہے، رمضان بخشوانے کا مہینہ ہے، اور رمضان رحمت کا مہینہ، عظمت کا مہینہ، قدرت کا مہینہ، اور اس کی رحمت کو قریب کر کے اپنی نسلوں کے لیے رزق لینے کا مہینہ. سنے اللہ والو، جو رمضان میں اللہ کے لیے بھوکا رہا، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اور اس کا دل بھوکا رہا روزے کے نام پہ، فرض روزے کے نام پہ، اور میں اللہ اس کی نسلوں کے پیٹوں کو بھوک سے بچا دیتے ہیں، یعنی فاقوں سے بچا دیتے ہیں. اللہ اس کی نسلوں کو فاقوں سے بچائیں گے جو رمضان میں اللہ کے لیے بھوکا رہا، اور جو رمضان میں اللہ کے لیے پیاسا رہا، اللہ اس کی نسلوں کو پیاسوں سے بچائیں گے، ٹھوکروں سے بچائیں گے، منگتا ہونے سے بچائیں گے، سدا سخی بنائیں گے، سدا سخی بنائیں گے. جو مل رہا اس کی رحمت سے ملا، جو پایا اس کی رحمت سے پایا. مالک بن دینار کہتے ہیں، میں ایک جنازے میں شامل ہوا، سوائے اٹھانے والے کے کوئی بھی نہیں تھے. نہیں، میں تدفین میں شامل ہوا، جنازے میں نہیں، تدفین میں. سوائے اٹھانے والے کے کوئی بھی نہیں تھا. اس کو جب دفن کر دیا تو مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوا. میں ساتھ ہی ایک درخت کے سائے میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے قبر کو کھولا اور قبر کھل گئی،
اور ایک فرشتہ میت کے نیچے اتر گیا، اور اترنے کے بعد اس نے میت کا منہ کھولا، میت کا منہ کھولا، پھر میت کی آنکھ کھولی، پھر میت کے کان کھولے، پھر میت کے ہاتھ کھولے، پھر میت کے پاؤں کھولے، پھر میت کا پیٹ کھولا اور واپس آ گیا قبر سے۔ کہنے لگے 100% جہنمی ہے۔ کیا مطلب؟ کہا کہ اس کی آنکھ میں کوئی ایمان اور حیا نہیں تھا، اس کے کانوں میں کوئی اللہ کی محبت کی صدائیں اور قرآن اور ذکر اور اعمال کچھ نہیں تھا، اس کی زبان میں فرمانبرداری کے، ایمان کے، ذکر کے، تسبیح کے، درود کے اور کلمے کے بول نہیں تھے، اور اس کے پیٹ میں روزے کے بھوکا رہنے کی کوئی خوشبو نہیں تھی، اس کے ہاتھ کبھی خیر کی طرف اٹھے ہی نہیں، بڑھے ہی نہیں، اور اس کے پاؤں کبھی خیر کی طرف چلے ہی نہیں، اس کے پل پل سے، اس کے انگ انگ سے، اس کے روئے روئے سے مجھے کچھ خیر نہیں مل رہی، مجھے کچھ خیر نہیں ہے، لہذا یہ 100% جہنمی ہے، 100% جہنمی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، دوسرا فرشتہ کہنے لگا، اچھا تو ٹھہر جا، میں قبر میں جا کے اترتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ اور جب وہ قبر میں جا کے اترا تو اس نے اس کے سب حصے کھولے جو اس نے کھولے تھے، آنکھیں بھی اور کان بھی اور زبان بھی اور پیٹ بھی اور ہاتھ بھی اور پاؤں بھی، سب جگہ کچھ نہیں ملا۔ پھر اس نے دل کھولا، اور دل کھولنے کے بعد جب قبر سے واپس نکلا، کہا اس کے دل میں ایک چیز ہے، وہ ایمان ہے، جاؤ اس کو جنتیوں میں لکھ دو۔ اس کے دل میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان یہ رحمت ہے، اس کی رحمت کے بغیر کوئی نظام نہیں چلے گا، اس کی برکت کے بغیر کوئی نظام نہیں چلے گا، اس کی شفقت اور عطا کے بغیر کوئی نظام نہیں چلے گا۔ یہ ساری رحمت ہے، رحمت رحمت ہے۔ کبھی سوچا کہ 16 گھنٹے بھوکے بھی رہ سکتے ہیں اس کی رحمت کے بغیر بھوک؟ کبھی سوچا پھر بھوکا رہنے کے بعد ایک دم جسم میں پانی اور غذا ڈالی تو جسم نڈھال ہو گیا، اور جسم نڈھال ہو گیا؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ جس نے تقویت دی اور جس نے قوت دی اور جس نے جسم کو باقی رکھا۔ اور کبھی سوچا کہ جسم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، قیام پہ قیام، تراویح کے نام پہ، اور پھر یوں فارغ ہوئے تراویح سے ابھی تھوڑی سی کمر سیدھی کرنے ہی لگے تھے کہ ایک دم کہنے لگے اٹھو سحری کا وقت ہو گیا، اور سحری کھانے ہی بیٹھے تھے، کھانے کا کچھ مزہ آنا ہی چاہا تو ایک دم کہا بند کرو، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اور پھر سارا دن کی مشقت، پیاس اور بھوک، اور میری ساتھ مزدوری اور بچوں کا رزق اور مشقت اور محنت، یہ سب کچھ میرے ساتھ تھا۔ ایک SHO کہنے لگا، مجھے کہنے لگا کہ میں مزدوری کرتا تھا، تنخواہ سے پیسے پورے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک اینٹوں کا ٹھیکہ ہوا، اتنے 1000 اینٹیں ہیں، چھت پہ پہنچانی ہے، دوسری منزل پہ پہنچانی ہے، اور میں روزے کے ساتھ اینٹیں بھی اٹھا رہا تھا، اور میں ASI تھا، پھر 2 سٹار لگ گئے، پھر 3 بن گئے، انسپیکٹر بن گیا، پھر ایک تھانے کا SHO بن گیا، اور پھر میں اللہ سے باتیں نہیں کر رہا تھا، مولا اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تھک جاتا ہوں، روزے کے ساتھ اب اتنی مشقت مجھ سے نہیں ہوتی، بیوی گھر میں مزدوریاں کرتی ہے اور میں یہاں مزدوریاں کرتا ہوں، مولا میری تنخواہ سے پوری نہیں ہوتی، تو جانتا ہے مجھے دینے والے بہت ہیں، مجھے میری طرف بڑھنے والے ہاتھ بہت ہیں، پر تیرے لیے میں نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا ہوا ہے اور تیرے لیے اپنی غربت کو برداشت کیا ہوا ہے۔ میری تو بیوی کو میرے رشتہ دار تانے دیتے ہیں کہ SHO کی بیوی، انسپیکٹر کی بیوی کا یہ لباس ہوتا ہے اور یہ اس کے گھر کے کھانے اور برتن اور پینا ہوتا ہے، مولا میں سارے تانے برداشت کرتا ہوں، پر تیری آن کو میں آنچ نہیں آنے دیتا، اب تو میرے لیے وسعت کے دروازے کھول دے، اب تو رحمت اور عافیت کے دروازے کھول دے، تھک جاتا ہوں۔ کہا میں روزے کے ساتھ فرض روزہ
गर्मियों का रोजा, और मैं ईंटें उठा रहा था। छुट्टी का दिन था, उस दिन मेरे थाने से छुट्टी थी और मैं ईंटें उठा रहा था और अल्लाह से बातें कर रहा था। पता नहीं क्या लगे, उस वक्त को रब को मेरी अदा पसंद आई और मेरे दिल में एक आवाज आई कि मेरे बंदे परेशान न हो, बस ये आज तेरा आखिरी रमजान है मुशक्कतों का, और ये तेरा आखिरी हिस्सा है ईंटों का। इसके बाद तेरे लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके लिए चाहे दरवाजे खोल दे, और खोले तो बगैर हिसाब खोले। हाँ, ये उसकी रहमत से होता है, ये उसकी अता और उसके करम से होता है। सदा उसकी रहमत को तलाश करें, किस अमल को करूं उसकी रहमत मुझे मिल जाए, कौन सा अमल करूं कि उसकी रहमत मुझे मिल जाए। सारे औलिया रहमत ढूंढते रहे, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम रहमत ढूंढते रहे, और सहाबा अहले बैत औलिया सारे अहले बैत सहाबा रहमत ढूंढते रहे, उसकी रहमत के मुतलाशी बने। रमजान रहमतों का महीना है, इसे सिसकियों से रवाना कर, इसे सिसकियों। हमारे इमाम साहब ने जिस वक्त पढ़ी ना कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, उफ, इसी तमन्ना में उम्र गुजरी कि यार हमसे तो आ मिलेगा, इसी तमन्ना में उम्र गुजरी कि यार हमसे तो आ मिलेगा। न हमने जाना कि वस्ल क्या है, न हम ये समझे विसाल क्या है। अभी यार मिला ही था, अभी रुखसत भी हो गए। कहता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अभी तो आया ही था, अभी रुखसत हो गया। खुशकिस्मत इंसान वो है जो रमजान का इस्तकबाल करे, और खुशकिस्मत इंसान वो है जो रमजान का सिसकियों से उसका अलविदा कहे, खुशियों से मुस्कुराहटों से उसका इस्तकबाल करे, और सिसकियों और आंखों से उसको रवाना करे, गले लग लग के रोए, रमजान के गले लग लग के रोए, और रमजान को कहे जा रहा, अलविदा, मेरे लिए जिंदगी की आइंदा साल की मोहलत होगी, कोई खबर नहीं, पर अल्लाह के पास जाएगा ना तो मुलाकात रब से होगी। मेरा रब तुझसे एक एक बंदे के बारे में पूछेगा, देख ख्याल करना, मेरे बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट देना, नेगेटिव ना देना, मेरे बारे में अच्छी कारगुजारी दे देना। कितना एक गुनाहगार बंदा था जो 100 ठोकरें खाता और गुनाहों की वादियों को झीलता और मासियतों को और नाफरमानियों के समंदर पार करता पड़ता और गिरता पड़ता। उसने रोजा भी रखा था, उसने कभी टूटी फूटी दुआ भी मांगी थी, उसने नमाजों के सजदे भी दिए थे, और उसने तेरे सामने नदामत भी की थी, मौला ये मेरा सरमाया है, मेरा सरमाया पेश कर। आप मेरी बात सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं और मुझसे तो बात ही नहीं हो रही। किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, लोग तो सुरू को बहुत पसंद करते हैं, जो सुरू से बात करे उसकी बात पे लोग बहुत मुतवज्जे होते हैं, उसकी बात से लोग बहुत मुतवज्जे होते हैं। आप सुने अपनी तकरीर में तो कहने लगे, अगर जिस घर में मैयतों की लाइन लगी हो, कतार लगी हो, और घर में सारे ही मर गए हों और एक दो बाकी हों, मुझे बताओ वो गम से रोएंगे या सुरू से रोएंगे? उनके दिल से क्या निकलेगा? उनके अंदर का गम, उनके अंदर की कुढ़न, उनके अंदर का दर्द, उनके दिल की कैफियतें क्या सुरे करेंगे और सुरू से कहेंगे कि हमारे ये बिछड़े इस दुनिया से चले जा रहे हैं? उनकी अदाएं क्या होंगी? उनके लफ्ज क्या होंगे? उन रोने वालों की कैफियतें क्या होंगी? उसकी रहमत जा रही हमसे, उसकी रहमत जा रही जिसका पल पल रहमत था। क्या खुशकिस्मत इंसान है जिसके मुंह की बू
اس کی بارگاہ میں ایسی پسندیدہ ایسی پسندہ فرشتے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگائیں. غور کریں میری بات پہ ذرا. فرشتے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگائیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے چلا کیا طور پہ. مہینہ جب گزر گیا تو روزہ رکھا, عبادت کی, رب کی ملاقات ہے, رب کا دیدار ہے اور اللہ سے ملاقات ہے. اور جب اللہ سے ملاقات کا وقت آیا تو کہنے لگا روزے کی وجہ سے منہ کی بو ہے, اس بو کو ختم کر دوں. جب بو کو ختم کیا تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بو تو نے ختم کر دی موسیٰ, ہمیں یہی بو مطلوب تھی, اب 10 دن روزے اور رکھ. ہاں, جو 1 مہینے کے بعد جلوہ اور دیدار نصیب ہونا تھا نا, وہ 10 دن روزے اور رکھوائے. پھر وہ منہ کی بو پیدا ہوئی. جب منہ کی بو پیدا ہوئی فرمایا اب آ, ہم اور تو سامنے آ جائیں. رخ سے پردے ہٹے, طور جلنے لگا. میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. اب ساقی کا کرم اب ہوا ہے جب تیرے منہ کی وہ بو ہے جو موسیٰ مجھے مطلوب ہے. تیری بھوک, تیری پیاس کس لیے مولا؟ تیرے لیے. کس لیے اللہ؟ تیرے لیے. تجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا, پانی پی لیتا, پر مولا تو دیکھ رہا تھا. تجھے تو دیکھ تو نہیں رہا تھا, کھانا کھا لیتا, اپنے پیٹ کو کچھ کر لیتا, پر آقا تو دیکھ رہا تھا. ایک غیبی نظام روزے دار کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں, دنیا کا آخری عاشق دیکھنا ہے نا, اگر رب کا وہ روزے دار دیکھ لیں. کوئی دنیا کا تمہیں کہے نا کہ اللہ کا عاشق دکھاؤ, اور مدینے والے کا عاشق دکھاؤ, تو روزے دار اس کے سامنے کر دو. اور روزے دار بھی وہ ہو جو گرم علاقے کا روزے دار ہو اور 16 گھنٹے کا تقریباً روزے دار ہو. جہاں برف پڑ رہی وہ بھی روزے دار ہیں, جہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی وہ بھی روزے دار ہیں. پر جہاں گرمی اور حبس ہے وہ روزے دار اگر سامنے کر دو, کہا یہ دنیا کا آخری عاشق ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنے ہونٹوں کو خشک کر دیا. اس کی آنکھیں دھس گئیں, اس کے چہرے مرجھا گئے, اس کے جسم کملا گئے, پر یار کی خاطر. میں ایک دفعہ سن رہا تھا, ایک نعت خواں کہہ رہا تھا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. مجھے فوراً ان لفظوں کے اندر روزے دار یاد آیا اور کہنے میرے دل سے آواز آئی, یہ تو شاعر نے کہا ہی روزے دار کے لیے ہے کہ روزے دار سے بڑا عاشق مدینے والے کا عاشق, اللہ کی محبتوں کا عاشق اور کملی والے کا عاشق کوئی اس سے بڑھ کے نہیں ہوتا. اس کی رحمتوں کو تلاش کریں, اس کی رحمتوں کو تلاش کریں. بقیہ راتیں رہ گئی ہیں, تھوڑی سی بقیہ راتیں ہیں. اور وہ خوش قسمت انسان ہے جس نے رمضان کی ہر رات میں تراویح پڑھی ہے. مبارک ہو اس شخص کو, مبارک ہو اس شخص کو. کیوں؟ نہ معلوم کس رات میں تراویح اور کس رات میں لیلۃ القدر ہے, اور اس کو اس رات کی لیلۃ القدر کا قیام نصیب ہو گیا. اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے جھنڈے کو لے کے ساتھ آئے اور ان جھنڈے کے سائے کے نیچے اس کو چلایا, اور فرشتوں کا ہجوم اور وہ لیلۃ القدر کی ساری علامات. وہ خوش قسمت انسان ہے. ہمیں روٹی تو رحمت سے مل رہی ہے, پتہ ہے آپ کو, ان بچوں کی وجہ سے مل رہی ہے, ان بے زبانوں کی وجہ سے مل رہی ہے. اب جو بیٹھے ہیں نا اس کی رحمت کی وجہ سے بیٹھے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اپنی کمر کی طاقت برداشت نہیں کر سکتے, ہاں میرے پاس آتے ہیں بیچارے, بس کمر ان کی ختم, مہرے ان کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اپنی ٹانگوں کی طاقتیں برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کا جسم نڈھال ہو جاتا ہے, ان کی ٹانگیں چل نہیں پاتی. اور کتنے ایسے ہیں کہ ان کا دل نہیں ہوتا. اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں ایک دن بھی مسجد میں داخل ہو کے نہیں دیکھا. اور کتنے ایسے ہیں جو خدا نہ خواستہ اس عید میں بھی عیدگاہ میں نہیں جائیں گے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا 17 سال 16 سال ہو گئے, مجھے یاد نہیں ہے میں نے عید پڑھی ہو, کیونکہ رات کو جاگتا ہوں, صبح 3-4 بجے میرے سونے کا وقت ہوتا ہے, اور دن کے 2-3 بجے 2-2:30 بجے میں پھر اٹھتا ہوں, تو اس دوران عید کو سوچ ہی نہیں سکتا. رحمت کے متلاشیوں, رمضان میں آنے والوں,
اور رمضان کے پانے والوں خوش قسمت ہو. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اور میں آخری اشرے میں ایک بات مسلسل کہے جا رہا ہوں. آج مجمع زیادہ ہے، میں ایک درخواست کروں گا. آخری اشرے میں بہت لوگ لٹ جاتے ہیں، کہیں آپ نہ لٹ جانا. آخری اشرے میں بہت لوگ لٹ جاتے ہیں کوئی شاپنگ کے نام پہ. ہاں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، والفجر ولیال عشر، وہ پہلے 10 دن، یہ پہلے 10 دن اور رمضان کے آخری 10 دن. سمجھ لیں یہ کائنات کی کریم ہے، عبادت کی کریم ہے، اور یہ نچوڑ ہے دعاؤں کا، ذکر کا، اعمال کا، تسبیحات کا، مدینے والے کی محبتوں کا. یہ نچوڑ ہے. اس میں کہیں ہم لٹ نہ جائیں، لٹ نہ جائیں. راتیں بنی کس لیے تھیں؟ راتوں کو 2-2 بجے تک بازاروں میں گزر گئے، ریسٹورنٹ میں گزر گئے اور بوفوں میں گزر گئے. کہیں لٹ نہ جائیں. راتیں بنی تھی اس کے ناموں کی، اس کے راز و نیاز کے لیے. ان راتوں کے اندر کہیں دوسرے پروگرام نہ بنا بیٹھیں. اور آخری رات لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہے، اس رات کا خیال کرنا کہ یہ دشمن ساری کھٹیا وٹیا، ساری پونجی اور سارا سرمایہ اعمال کا، عبادت کا، ذکر کا، بھوک کا، فقر کا، فاقوں کا، پیٹ کی تنگ دستی کا، اور یہ سارا سرمایہ کہیں یہ ظالم کسی پروگرام کے تحت عید کی رات کو یا عید کے دن کہیں ایسا کوئی دوستوں کا پروگرام نہ بن جائے اور یہ سارا سرمایہ لٹ نہ جائے. عبادت کرنی ہے بڑی مشکل سے، اور اس کو بچانا اس سے بڑا مشکل ہے، اور اس کا خیال کرنا اس سے بڑا مشکل ہے. بچا کے چلیں، اپنے سرمایہ کو بچا کے چلیں، اپنے لمحوں کو بچا کے چلیں، اپنی ساعتوں کو بچا کے چلیں، اپنے پل پل اور سانس سانس کو بچا کے چلنا ہے. کہیں لٹ نہ جائیں. یہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، اعظم خان صاحب، نواب بہاولپور کے جوہری تھے، ہیروں کے نگران تھے، بہت باکمال انسان تھے. اور نواب کا اصول تھا کہ وہ ادب آداب کا بہت زیادہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی تھی، اور اپنے وقت میں بیٹھے بیٹھے جس پہ غصہ آتا تھا اور وہ نہ مارتا تھا تو اپنی پنڈلی پہ مارتا رہتا تھا. اس کی پنڈلی کالی ہو چکی تھی، چھڑی اپنی پنڈلی پہ مارتا رہتا تھا غصے میں. تو کہنے لگے ایک دفعہ آئے اور ایسے کوئی غلطی ہو گئی اور اس نے مجھے دھن دیا، چھڑی سے دھن دیا، اور میں نے ایسے ہاتھ جھکا کے نا ایسے ہاتھ باندھ کے کہا، ہز ہائینس آقا آپ کے پاس تو عزت کے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں اور میرے پاس یہی عزت کی تھوڑی سی چٹکی تھی اور وہ میری گئی. پہلے ہی کون سی عزت تھی پیش یار، شب بھر کی منتوں نے گوا دی رہی سہی. پہلے ہی کون سی عزت تھی پیش یار، شب بھر کی منتوں نے گوا دی رہی سہی. سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. کہنے لگے آقا ہز ہائینس آپ کے پاس تو عزت کے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں اور میرے پاس یہ چٹکی عزت کی تھی وہ بھی میری گئی. اب ایسا کریں جلات کو بلائیں، میرا سر قلم کر دیں، میں اس دنیا میں اب رہنے کے قابل نہیں ہوں. میں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ایسے سر جھکایا ہوا تھا اور میرے منہ سے یہ بول نکل رہے تھے اور جرأت ہوتی تھی کسی کے سامنے کہ وہ بول سکے، کیونکہ اس دور کا قانون جو منہ سے نکلا تھا وہ قانون ہوتا تھا. اس کے سامنے نہ اپیل ہوتی تھی، نہ وکیل، نہ دلیل، بس کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ منہ سے نکلا لفظ قانون ہوتا تھا نوابی دور کا. اور کون بول سکتا تھا؟ کون بول سکتا تھا؟ پر کہنے لگے ایسے ہاتھ باندھ کے میں بول رہا تھا، ایک دم ایسے نواب نے کہا، اعظم جی حضور، سر نیچے، سر اوپر کر جی، اور ایک دم گلے سے لگا دیا. کہنے لگا تو پہلا شخص ہے تو نے ایسی بات کہی ہے اور بہت بڑے انعامات سے نوازا. ایک چھوٹا سا ندامت کا لفظ ہو، نواب کو دل سے
لگنے کے قابل بنا دے. ارے کریم کے سامنے ندامت کے بول بول کے دیکھ تو صحیح. نواب گاڑی میں جا رہا تھا اپنی کار پہ، اور اس دور میں پوری اسٹیٹ میں صرف نواب کے پاس گاڑی ہوتی تھی. پوری اسٹیٹ میں کسی کے پاس گاڑی ہوتی ہی نہیں تھی. دریا کے بند پہ انگریز ساتھ بیٹھا تھا، اور اس وقت وہ ساتھ دریا کے جا رہا تھا. اگر بکریوں والا ریوڑ والا تھا، اس کو لاکھ ہارن دیا، اس نے بکریوں کو کوئی پرواہ نہ کی. سڑک تیری ہے تو میری بھی ہے. ہاں، اس نے کوئی پرواہ نہ کی. اس نے پھر ہارن دیا، پھر ہارن دیا. آخر نواب اترا اور اسٹک اٹھائی اور پھن دیا اسے. وہ روتا رہا اور روتے ہوئے کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں جا کے صادق سے تیری شکایت کروں گا. ہائے، اسے کیا پتا یہ صادق ہے؟ اسے کیا پتا؟ وہ چرواہا وہ نواب تک کیسے پہنچے؟ نواب کا نام صادق محمد خان عباسی تھا. میں جا کے صادق سے تیری شکایت کروں گا. جب یہ بات کہی نا، نواب کی ہائے نکلی اور اس کو اٹھایا، مٹی میں پڑا ہوا اس کو کپڑوں سے نہ دیکھا، سینے سے لگایا. میں صادق ہوں. جس نواب کو جا کے تو شکایت کرے گا، میں صادق ہوں. میں ظالم ہوں، میں نے تجھے مارا. اب میری گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ، تجھے میں انعامات. نواز وہ سچوں کا سچا کریم مولا اگر تمہیں تھوڑی سی مشقت دے بھی دیتا ہے، پھر اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتا ہے، پھر سینے سے لگاتا ہے، پھر اپنی محبتیں اور اپنے پیار دیتا ہے، پھر اپنے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کے نوابی کھانے کھلاتا ہے. اور لوگ حیران ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بکریوں کا چرواہا تھا. میں نے گاڑی کے بڑے ہارن دیے، نہ ہٹا. پھر مجھے غصہ آیا، میری رعایا اس کو نواب کی قدر بھی نہیں، میں نے اس کو دھن دیا، مارا بہت زیادہ. جب مار کھا لی نا، روتے ہوئے کہنے لگا ٹھیک ہے، تو نے مجھے مارا ہے نا، میں مانتے صادق کو تیری دھان دیتا ہوں، صادق کو جا کے تیرا شکوہ کروں گا. بس جب اس نے یہ کہا، میں اندر سے ٹوٹ گیا کہ میں اس قابل ہوں کہ لوگ مجھے آ کے شکوہ کریں اور میں مظلوم کی داد رسی کروں. ارے میرے اللہ والے، جب روتا بندہ کہتا ہے نا میں اللہ کے ساتھ شکوہ کروں گا اور اللہ کو شکوے کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم، صادق مٹ گیا، اس کا نشان مٹ گیا، اور صادق کے تذکرے کرنے والے مٹ گئے، اور ایک دور میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں بھی مٹ جاؤں گا، لیکن وہ کریم نہ مٹا، کبھی مٹے گا نہیں. تو اس کے سامنے تھوڑا سا آ کے دیکھ تو صحیح. تو نے غلطیاں کر لی ہیں، اس سے تجھے مشقتیں ہوئی ہیں، پر اس صادق کو جا کے شکوہ کر، اس سے باتیں کر، اس سے راز و نیاز کر، اور اس کے سامنے زاریاں کر. تجھے رحمت کے سینے سے لگا دے گا، تجھے اپنی خاص رحمت کی گاڑی میں بٹھائے گا اور لے جائے گا اور جا کے حوالے کر دے گا. غلاموں کے اس کو نہلاؤ، اس کو لباس پہناؤ، آج اس سے میرے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کے شاہی کھانے کھانے. بہت پالیا، بہت پالیا. تم کیا سمجھتے ہو گرمی کے روزوں کی آئیں میرے مولا کی کوئی اس کے ہاں قدردانی نہیں ہے؟ غیرت والا، قدروں والا رب، غیرت والا، قدروں والا رب، جو ایک روزے دار کی ایک آہ کے اوپر فرشتوں کو کہو آمین. رمضان سے پہلے منادی ہوتی ہے، فرشتوں اپنی عبادتیں چھوڑ دو، اپنی تسبیحاں چھوڑ دو، اپنے رکوع چھوڑ دو، اپنا قیام چھوڑ دو، اپنے سجدے چھوڑ دو. مولا کیا کریں؟ رمضان آ رہا ہے. یہ وہ رمضان ہے جس میں ہم نے بدر کی 17 رمضان کو فتح دی تھی. یہ وہ رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا تھا. وہ رمضان کے سارے کمالات. مولا پھر کیا کریں؟ میرے کچھ بندے ہوں گے ٹوٹے پھوٹی عبادتیں کریں گے اور ہیں آخری صدی کے آدمی،
جنہوں نے میرے مدینے والے کا دیدار نہیں کیا، جنہوں نے صدیق اور فاروق اور حیدر کرار کو نہیں دیکھا، جنہوں نے حسن اور حسین کے خوبصورت مکھڑے نہیں دیکھے، جنہوں نے حضرت جعفر کو نہیں دیکھا، جنہوں نے آل کے گھرانے اور آل کے قبیلے نہیں دیکھے، جنہوں نے اصحاب کی محبتیں اور پیار اور عشق نہیں دیکھے، جنہوں نے دنیا میں گناہ اور نافرمانیاں ہی دیکھی ہیں، یہ پیدا ہی گناہوں کی ہواؤں فضاؤں میں، یہ جنم زندگی بھی اسی میں، اور شاید یہ اسی فضاؤں میں چلے جائیں۔ لیکن میرے بندو، آج کے دور میں میرے ماننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میرے ماننے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میری خاطر اس گرمی میں اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں گے۔ کبھی طبیعت تڑپ جائے گی، کبھی مزاج بلک جائے گا۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، مجھے کچھ بندے بیٹھے اپنا غم سنا رہے تھے، میں ایسے چپ کر کے بیٹھا ان کا غم سن رہا تھا اور ان کو ٹشو دے رہا تھا۔ ان کے غم سے میرے اندر ایسے ہوا کہ میرے جی میں آئے کہ میرے پانی منگواؤں، میں پانی پیوں۔ میرے دل میں گھبراہٹ شروع ہوئی، جیسے کوئی بندہ بے ہوش ہوتا ہے نا، اور اس کہتے ہیں فوراً منہ پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، اور اس کے منہ پہ چھینٹے مارو۔ میرے اندر ایسی گھبراہٹ، اس کا غم ہی ایسا تھا، اس کا دکھ ہی ایسا تھا، اس کی تڑپ ہی ایسی تھی، میں اس کا غم آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے پاس تو آتے ہی غم والے ہیں، خوشی کرنے والے، ٹہکا لگوانے والے، مسکراہٹیں بکھیرنے والے، وہ کیا کرنے آئیں گے؟ غموں کا مارا، غموں کا شعبہ، غموں کی زندگی، غموں کی زندگی، غموں کی زندگی۔ میں بعض اوقات اپنی بیوی سے کہتا ہوں، تیرا شکریہ، تم مجھے سنبھال کے چلتی ہے، باہر سے غموں کا مارا ہوا آتا ہوں۔ ہر بندہ گلی کے ہر موڑ پہ کہتے ہیں، میری ایک بات سنیے گا، اور اس کی بات کیا ہوگی؟ وہ کچھ لطیفہ سنائے گا مجھے۔ ہر بندہ کہتا ہے یہ ایک بات کرنی ہے آپ سے، وہ کیا بات کرے گا؟ ہر خط کھولتے ہوئے خط کیا بیان کرے گا؟ کیا خط کے اندر ہنستی مسکراتی کوئی ایک مزہ ہوگا، کوئی لطیفہ، کوئی خاکہ ہوگا؟ خط کے اندر ہوگا کیا؟ میرے جی میں آئے میں پانی پیوں، یقین جانیے، میرے جی میں آئے میں روزہ توڑ دوں، اس لیے میرے اندر گھبراہٹ ہوئی۔ پھر میں کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھا، پھر میں نے اپنی بازو اسے کیے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیے، ایک دم خیال آیا طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ذرا بیٹھیں، میں ذرا ذکر کر لوں۔ اس نے سمجھا کہ شاید میرا حساب کر رہا، استخارہ کر رہا کہ بھئی تیرے پر جادو ہے، جنات ہے، کیا ہے، فلاں ہے، کیا ہے۔ وہ میرا تو جسم ڈوب گیا تھا اور میں پریشان ہو گیا، اور وہیں میں بیٹھ کے اللہ سے میں نے تھوڑی سی باتیں کی۔ مولا تو جانتا ہے تنہائی ہے، غموں کا مارا تیرا بندہ ہے، اور تیرے غموں کے مارے بندوں کو تسلیاں دینا تجھ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کو بلایا جائے گا، ہاں، جو اللہ کی مخلوق کو صرف تسلیاں دے گا۔ اچھا کوئی بات نہیں، اللہ تجھے صحت دے دے گا، اللہ تجھے ٹھیک کر دے گا، اللہ تجھے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی جو تسلیاں دے، یا ان کے لیے ذریعہ بن جائے، یا ان کے لیے تھوڑے سے قلم اور قدم اٹھا دے، یا قلم اٹھا دے یا قدم اٹھا دے۔ قلم کوئی وظیفہ لکھ دے، کوئی دوائی، کوئی راستہ، کوئی طریقہ، کوئی تدبیر لکھ، ہمیں قیامت میں اس بندے کو بلایا جائے گا۔ ہاں، اس بندے کو اس طرح کھڑا کرو، مولا یہ کون ہے؟ اور میں یہ وہ شخص ہے جو میرا کام کرتا تھا۔ اللہ آپ کا کام، پر میں بندوں کو تسلیاں دیتا تھا۔ کیا؟ ما غرک بربک الکریم۔ اس کی مثال ایسے ہے، نافرمان بیٹا آیا، ساری سیاہ کاریاں اور ساری دولت کی فنائیاں اور ساری زندگی کا سرمایہ کر کے نا باپ کے پاس آیا، اور باپ نے دیکھا، ڈرتا ڈرتا آیا، اب پتہ نہیں کیا بنے گا، اب پتہ نہیں کیا بنے گا، اور ایسے بلایا، اور آ کے نہ بلایا، اس کا سر سینے سے لگا کے کہنے لگا، میرے بیٹے، شکوہ بھی ہے اس میں، دکھ بھی ہے، میرے بیٹے سارا کچھ تو تیرے لیے تھا، اور میں تیرے لیے کما کما کے بوڑھا ہو گیا ہوں، تو مجھ سے روٹ کے چلا گیا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، تیری جان عزیز ہے، پھر آ جائے گا۔ بڑے عرصے کے بعد
تجھے دیکھنے کو ترستا تھا۔ لپٹ گیا باپ اس سے اور دونوں جی بھر کے روئے، اور سارے اس آنسوں میں غم بھی گئے اور شکوے بھی گئے اور شکایتیں بھی گئیں، سب کچھ گیا۔ میرا رب اس سے کہیں زیادہ جب گناہگار بندہ سامنے آتا ہے، وہ آتا ہے چل کے، میرا رب دوڑ کے استقبال کرتا ہے، ہو مرحبا آ جاؤ میرا بندہ آیا۔ اور یہاں تک کہ جو بندہ اللہ کی طرف توبہ کا رجوع کرتا ہے، توبہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور توبہ کے لیے صرف چلتا ہے، جو بندہ صرف چلتا ہے کہ سارے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں پہ، 7 آسمانوں پہ چراگاہ ہوتی ہے، زمینوں پہ نہیں، 7 آسمانوں پہ چراگاہ ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک سے فرشتے پوچھتے ہیں، مولا آج کس چیز کی چراگاہ کیا ہے؟ اور میرے ایک بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، میرے ایک بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے اور توبہ کر دی۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ایک عمل بتاتا ہوں، عید کی رات ضرور کیجیے گا۔ ایک عمل بتاتا ہوں، عید کی رات ضرور کیجیے گا۔ ہاں، اگر توفیق ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے نا، اگر 2 رکعت نماز نفل نہ بھی پڑھ سکیں، کہیں سفر حضر میں یا کہیں زندگی کی مجبوری میں، تو صرف ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم۔ ہے ایک تسبیح، پر ایک تسبیح میں آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے، پہلے مجھ سے وعدہ کریں، آدھا گھنٹہ ایک تسبیح چن کے کہنے لگا کھانے کو صحت بنانا چاہتا ہے اور کھانے کا تندرستی بنانا چاہتا ہے، اور کھانے کے ایک ایک لقمے کے اوپر سونے اور چاندی کے ورق لپیٹ کے اگر دیے جائیں تو ایسا کھانا کیا کھانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا ضرور۔ کہا ایک لقمے کو 40 دفعہ چبا، ایک لقمے کو 40 بار چبا، اور 40 بار چبا کے پھر اس لقمے کو نگل۔ یہ لقمہ ایسا ہوگا جیسے کہ ہر لقمے کے اوپر سونے اور چاندی، ہر لقمے کے اوپر سونے اور چاندی کے ورق لکھتے ہوئے ہیں، یا تواب یا کریم۔ جب لفظ تواب آئے نا، اپنے سارے گناہوں، اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ، اپنے سارے گناہ، اپنی ساری موجوں کے ساتھ، اپنے سارے گناہ، اپنی ساری تنہائیوں کے ساتھ، اپنے سارے گناہ، اپنی ساری معصیتوں کے ساتھ، اپنے سارے گناہ، اپنی ساری بغاوتوں کے ساتھ، اور اپنے سارے گناہ اور اپنے سارے وسائل کے ساتھ، اپنے سارے گناہ، اپنے سارے اسباب کے ساتھ ایک پل میں سے سامنے آ جائے، اور آگے لفظ کہنے کی جرت نہ ہو، گناہ اتنے اور میں پکاروں کریم کو، بس جرت نہ ہو، لیکن اس کی شان کریمی تجھے مجبور کرے اور کہ نہ، تو نے مجھے تواب جب کہہ دیا ہے، اب آگے آ، جب میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب مانگنے میں جھجکتا کیوں نہیں؟ کیوں ہے تم؟ اب آنکھوں سے آنکھیں ملانے میں کیوں تو پریشان ہوتا ہے؟ آنکھوں سے مجھ سے آنکھیں ملا، مجھ سے آنکھیں ملا کے بات کر، آنکھیں جھکا کے بات نہ کر۔ پیار واپس آ گیا ہے ہمارا باپ بیٹے کا، جا میں نے تجھے معاف کیا ہے، مجھ سے آنکھیں ملا کے بات کر۔ یا تواب یا کریم، بس ایک تسبیح، اول آخر 3 بار درود پاک، لیکن ایک تسبیح ایسے ہو کہ تواب، مولا توبہ تو قبول کرنے والا ہے، فلاں وقت کا میرا گناہ تھا اور فلاں وقت کی نافرمانی تھی، اور فلاں وقت کی میری ذلت اور ظلمت تھی، اور فلاں وقت میں نے تیرے ساتھ یہ زیادتیاں کی تھی، اور تو کریم ہے آقا، تو کریم ہے مولا، اور تو اپنے کرم کی بارش فرما، یہ ہے تواب۔ اور جب کریم کہنا تو اس وقت اس کی ساری رحمتیں ہوں۔ اگر ساری کائنات کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ کوئی نہیں بخشا جائے گا،
تو میں واحد ہوں جس کے بارے میں اللہ کہہ دے یہ بخشا جائے گا، اتنی زیادہ اس کی رحمت کی توقع ہو، تسلی ہو، اعتماد ہو، خوف رجا، تواب میں خوف اور کریم میں رجا، المومن بین الخوف والرجا، مومن خوف اور امید کے درمیان ایسے رہتا ہے، یا تواب کہتے ہوئے انتہائی خوف ہو، اور یا کریم کہتے ہوئے انتہائی امید ہو کہ بس میرے کریم آقا میرے مولا نے میرے ساتھ کرم کے دروازے، عطا کے دروازے، شفقت کے دروازے کھول دیے، اور مجھے میرے روزے بھی قبول، میری تسبیحاں بھی قبول، میری عبادتیں بھی قبول، اور میری حاضری بھی قبول، اور میرا آنا کبھی قبول، بیٹھنا بھی قبول، اس کریم نے میرا پل پل قبول کر لیا۔ ایک تسبیح ضرور پڑھ لیجئے گا، اور مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو بتائیے گا، یہ اگر موقع ملے تو 2-4 اور بندوں کو بتا دیجئے گا، ایک تسبیح ضرور پڑھ لیجئے گا، بہت ملے گا۔ اور ایک بات اور عرض کروں، وہ رات بہت ملنے کی رات ہوتی ہے، مزدوری کی رات ہے نا۔ کون سی رات ہے؟ کون سی رات؟ مزدوری کی رات ہے، مزدوری کی رات ہے۔ ہمارا یہ تسبیح خانہ بن رہا تھا، چھوٹا تسبیح خانہ جو اس وقت وہاں خواتین کا قیام ہے، تو ٹھیکیدار نے مزدوری تقسیم کرنی تھی۔ میں نے دیکھا مزدوروں نے نا ڈرم کے اندر پانی پڑا تھا، اس سے ہاتھ دھوئے، ایسے ہاتھ دھو کے اپنے کپڑوں سے ایسے خشک کیے، اور خشک کیے ایسے چپ کر کے ایسے دیکھ رہے ہیں، اور اس دن ہاں تیرے کتنے نے، تیرے کتنے ہیں؟ اس نے کہ جی اس کی دہاڑی اس کی اتنی ہے۔ ایک ہر بندہ ایسی متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں میں طلب بھی تھی، خوشی بھی تھی، طلب بھی تھی، خوشی بھی تھی، اور اطمینان بھی تھا کہ ابھی وہ میری ساری تھکان اور وہ سارے کی ساری چوٹیں ایک پل میں ختم ہونے والی ہیں جب میری ہتھیلی پہ نوٹ آئیں گے۔ اس رات میں مزدوری کی رات ہے اللہ والو، اس رات کو مزدوری لینی ہے اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو وہ رات غفلت میں گزر جائے اور مزدوری نہ لے سکیں۔ ہاں مدھانی چلاتے 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 جب مکھن نکلنے کا وقت آیا اس وقت غفلت میں ہو گئے اور سارا مکھن ضائع ہو گیا، اس وقت غفلت نہ کیجیے گا، بہت احتیاط، بہت احتیاط اور بہت تسلی، بہت اعتماد اور احتیاط کے ساتھ وہ پل اور وہ لمحے گزارنے ہیں۔ یا تواب یا کریم۔ اور کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جو صدقہ فطر سخیوں والا دے گا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، واقعی دی ہے، ایک ہے توفیق دی ہے لیکن اپنی ضرورتوں کے لیے دی ہے، اللہ کے لیے نہیں دی۔ جوتی قیمتی لینی ہے، کپڑا قیمتی لینا ہے، اینک قیمتی لینی ہے، فریم قیمتی لینی ہے، موبائل اچھا فلاں چیز والا لینا ہے، اور جب صدقہ فطر آئے اور وہ عید نماز سے پہلے ضرور دینا ہے تو پوچھتا ہے جی گندم کتنے، اس دفعہ گندم والا کتنا ہے جی؟ 100 روپے کا تقریباً، 100 روپے میں، 100 روپے میں دے کے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ خوش ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ کو کہتے ہیں اللہ خوش ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اور سناؤ پھر، نہیں، یہ صدقہ پھر کھجور والا اور کشمش والا دینا ہے، اور کتنے کا بنے گا؟ ہے جی کتنی؟ 700 روپے کم از کم، کم از کم 700 دے دیں فی کس، اور جو اس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی۔ پھر طریق نہیں، عرب جو بتاتے ہیں نا، اگر عرب جتنے بھی ہیں ان سے پوچھا جائے آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کا ہی بتاتے ہیں کہ واحد سے طریق ایک راستے میں ہے، واحد سے طریق والا نہیں، جو جھولی والا ہے وہ گود والا۔ سخاوت کا مزاج پیدا کریں،
اور اگر ابھی تک سخاوت نہیں کر سکے ابھی سے شروع کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں، اور آخری لمحوں میں اس کی برکت، اس کی رحمت، اس کی وسعت، اس کی عطاؤں کو مانگیں۔ اور ایک قربانی اور کریں، ایک قربانی اور کریں، رمضان کی ڈوبتی گھڑیوں میں ایک عمل اور کریں، بہت ملے گا۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور کئی بار بتایا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، جس شخص کی جتنی پریکٹس ہوتی ہے نا اتنا تجربہ ہوتا ہے۔ جتنے لوگ پبلک ڈیل جسے کہتے ہیں، جتنے لوگ آئیں گے اتنا تجربہ بڑھے گا۔ میری پریکٹس کے مطابق میرا تھوڑا سا تجربہ ہے، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں لیکن میرا تھوڑا سا تجربہ ہے۔ وہ تجربہ یہ ہے کہ آخری رات کو لیلۃ الجائزہ جسے کہتے ہیں، عید کی جس دن صبح عید ہے، اس دن بیٹھ گئے نا اللہ سے کچھ باتیں کریں، بیٹھ کے نہ کریں، مصروف ہیں کر لیں، مصروف ہیں سو کے کر لیں، کسی کیفیت میں کسی لمحوں میں اللہ سے باتیں، کیا اللہ سے باتیں کریں؟ اللہ پاک میرے دادے کو اور دادے کے دادے کو اور ان کے دادے کو تو نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ میری بات غور سے سنیے کہ بڑی باریک بات ہے، بڑے کام کی۔ یہ وظیفہ نہیں ہے لیکن بڑے بڑے وظیفوں سے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک بندہ ذکر کر رہا اور ایک بندہ ندامت سے رو رہا ہے، اور میرے اللہ کی بارگاہ میں وہ رونا بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس رونے کی بہت زیادہ قیمت ہے، اور اس رونے کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر ہے، بہت زیادہ طاقت ہے، اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح یہ اللہ تو نے میرے دادے کو اور دادے کے دادے کو اور میری نسلوں کو جانتا ہے۔ اللہ اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہو نا، اور اس خطا کو کی وجہ سے میری نسلوں میں کوئی عذاب منتقل ہو رہا ہو، ٹریول کر رہا ہو، بیماریاں چلتی ہیں، ہاں، اور بعض اوقات لعنت بھی چلتی ہے، اور نحوست بھی چلتی ہے، اور بے برکتی بھی چلتی ہے، اور عذاب بھی چلتا ہے، یا اللہ میری نسلوں سے نسلیں، اوپر کی نسلیں، ان سے اوپر کی نسلیں، ان سے اوپر کی نسلیں میں، یا اللہ اگر تو جانتا ہے ان سے کوئی خطا ہوئی ہو اور انہوں نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کے مر گئے ہوں، یا پھر کوئی ایسی خطا ہو جو تو نے معاف نہ کی ہو، اللہ میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، تو معاف کر دے، تیری مہربانی ہے۔ آج کا دن مزدوری کا دن ہے نا، تو مزدوری کے دن میں مالک راضی ہوتا ہے تو مزدوری دیتا ہے۔ کیا مالک بغیر راضی کے مزدوری دیتا ہے؟ مولا تم مالک ہے اور تو راضی ہے تو مزدوری دے رہا۔ اللہ تم مہربانی کر میری ساری پچھلی نسلوں کو اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بھی معاف کر دے، اور اللہ اگر تو نے انہیں معاف کر دیا نا تو آئندہ میری نسلوں میں عذاب، بلا، وبا، قرض، مرض، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مسائل، مشکلات نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نسل در نسل پیچھے سے آتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی باریک بات ہے۔ بعض پیچھے چیزیں ایسی ہیں جو نسل در نسل پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک درویش تھے، ایسے دیکھ کے اپنی کشفی نظروں سے فرمانے لگے، کشفی نظروں سے اور دل کی بصیرت سے۔ کیوں فرمایا؟ مومن کی بصیرت سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایسے فرمانے لگے، یہ بندہ یہ ٹھیک ہے، یہ اٹھ جائے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس، وہ اٹھ گیا۔ اٹھنے کے بعد جب سب چلے گئے پھر وہی واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد کہنے لگا آپ نے سب کو بٹھا دیا تھا، کوئی خیر کے کلمے بتائے تھے، دعا مانگی تھی، مجھے اٹھا دیا تھا، کیوں اٹھا دیا تھا؟ فرمایا میں نے اپنی روحانی نظر سے دیکھا ہے، تیری نسلوں میں کوئی بڑا ایسا تھا جس نے مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کی تھی، مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ اس پہ ایک واقعہ بھی سنا تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا مدینے والے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک بندے کو لے آیا، ایک جوان کو، اور وہ رو رہا تھا اور آقا نے فرمایا
کیا تو نے اتنا بڑا جرم کیا؟ شرک کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں کسی کے گھر جھانکا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں نہیں۔ اس کو بڑے بڑے گناہ گنوائے۔ فرمایا کیا کیا ہے؟ فرمایا ایک جنازہ پڑھا ایک نوجوان عورت کا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب دفن کرنے کے بعد واپس آیا، پھر جا کے میں کفن چور ہوں، اصل میں نے کفن چرایا، اور کفن چراتے ہوئے میں اپنے جذبات اور وہ گناہ کر بیٹھا۔ میں اتنا بڑا گناہ ہوں، جب میں قبر سے نکلنے لگا نا، اللہ نے اس کو زندگی دی۔ وہ لڑکی کھڑی ہو کے کہنے لگی افسوس ہے تو نے بھرے قبرستان میں مجھے ناپاک کر دیا اور حالت جنابت پہ چھوڑ کے مجھے جا رہا ہے، جبکہ تو میرے گھر والوں نے تو مجھے پاک کر کے قبر میں سلایا تھا۔ میں قیامت کے دن تجھ سے پوچھوں گی اور اللہ کے ہاں تجھ سے سوال و جواب کروں گی تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور اس کے بعد قبر میں وہ چلی گئی اور پھر وہ مردہ بن گئی اور میں اس کی قبر بند کر کے آیا۔ میرا یہ جرم ہے، میرا یہ جرم ہے، میرا یہ جرم ہے۔ تو درویش نے فرمایا کہ تم چلا جاؤ۔ اور میں کیوں آپ نے مجھے بھیجا تھا؟ کہا کسی تیرے بڑے نے یہ کیا تھا۔ اور میں اس کا ازالہ کیا ہے؟ اور میں جب عید کی رات آئے نا، سنو کام کی بات بتا رہا ہوں، جب عید کی رات آئے، عید کی رات لیلۃ الجائز، عید کی جب رات آئے نا، پھر کیا کرنا؟ پھر اپنے آپ کو نا چند لمحوں کے لیے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر لینا، چند لمحوں کے لیے، اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر کے نا اپنے سارے بڑوں کے گناہوں کی تلافی اور معافی مانگنا، اور اللہ سے ایک بات کہنا، مولا تو آج کی رات مزدوروں کو مزدوریاں دے گا۔ میں وہ مزدور نہیں ہوں جس کو مزدوری وہ ملے جو تیری چاہت کی مزدوری ہو، پر مولا اس دنیا میں ایسے مزدور بھی ہوں گے جنہوں نے روزے کے نام پہ، بھوک کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، تلاوت کے نام پہ اور اللہ کی محبت میں مر مٹنے کے نام پہ ایسا روزہ رکھا تھا، ایسا روزہ رکھا تھا کہ مولا ایسا روزہ رکھا تھا کہ تجھے راضی کر لیا اور 100% تجھے راضی کر کے، اور آج جو ان کو مزدوری ملے گی نا، مولا مجھے وہ مزدوری عطا فرما۔ کیا نہیں پر تو قادر ہے۔ سنیں اس بول کو پھر سنیں، کیا نہیں پر تو، کیا نہیں پر تو، کہ مولا مجھے وہ مزدوری عطا فرما، جس مزدوری کو تو نے وہ مزدوری دینی ہے، مجھے وہ مزدوری عطا فرما، اور اس مزدوری کے سلے میں میرے اس بڑے کو جس سے یہ خطا ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے عتاب، عذاب، گناہ اور لعنت میری طرف متوجہ ہے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو پوچھا کیا میری معافی ہو جائے گی؟ کہا انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ اس رات میں رب کی رحمت اتنی وسعت پہ ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ اتنے لوگوں کی معافی کا اعلان عام کرتا ہے کہ جتنا کسی بہت بڑا کوئی ریوڑ ہو بھیڑوں کا، اور بھیڑوں کے ریوڑ اور اس کے بال میں جتنے اس کے بال ہوں، اس سے بھی کہیں زیادہ میرا رب جو ہے لوگوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوگا وہاں تیرا وہ بڑا بھی معاف ہو جائے گا۔ اچھا یہ عمل کر کے پھر میرے پاس آنا، تاکہ میری کشفی نظریں، میری روحانی نظریں دیکھیں کہ تو نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا اور تیری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ رمضان کے بعد رمضان گزر گیا، وہ بندہ آیا جس کو محفل سے اٹھا دیا تھا، جب اس کو دور سے دیکھا نا تو اس کے چہرے پہ علامات مغفرت تھے۔ ایک بات بتاؤ، یہ جو ماتھے پہ لکیریں بنتی ہیں نا، ہر لکیر پہ اہل نظر دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، ہر لکیر پہ، اور قیامت کے دن ان لکیروں پہ واضح لکھا ہوا آئے گا، کتابوں میں آتا ہے، اور وہ ہر بندہ ایک دوسرے کی پڑھ بھی لے گا۔ ہاں قیامت کے دن ان لکیروں پہ، میرے ماتھے پہ، آپ کے ماتھے پہ، میری پیشانی کی آپ کی پیشانی پہ کوئی ایک دو لکیریں بنتی ہیں نا، ان لکیروں پہ واضح لکھا ہوا ہوتا ہے یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے۔ اور میں جو بندہ صبح اٹھتے ہی اپنی لکیریں بدلوانا چاہتے ہیں، ایک عمل سنتے چلے جائیں، اچانک یاد آیا، جو صبح اٹھتے ہی یہ سوچے
کہ آج کے دن میں اپنے اللہ کو راضی کیسے کروں، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کیسے کروں. بس یہ عزم کر لے، صرف یہ سوچ لے. اٹھتے ہی دکان کا نہ سوچے، دفتر کا، زمین کا، صنعت کا، تجارت کا، زراعت کا، اپنی نوکری کا، اپنے بچوں کا، اپنی روزی کا، اپنی بیماری کا، اپنے دشمن کا، اپنے دکھ کا، اپنی تکلیف کا، اپنے غم کا، اپنی زندگی کی الجھنوں اور مسائل کا. نہیں، یہ نہ سوچے، صرف یہ سوچے کہ آج کے دن میں اب اللہ اس کے حبیب کو کیسے کیا کر لوں، راضی کروں. بس یہ سوچتے ہوئے باقی جو دعائیں پڑھنی وہ پڑھے، بس سوچ یہی ہو. اور میں اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے، غنی، غنا کا لفظ لکھا جاتا ہے. اور جو یہ سوچتے ہوئے اٹھے کہ آج کے دن میری مزدوری، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری ان چیزوں کا کیا بنے گا، اور میں اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے فقیر، فقر کا. اور یاد رکھو، جس کو میرا مولا غنی کر دینا، ساری دنیا والے اس سے چھیننا چاہیں، اللہ اس کو عطا کر کے دے گا. اور جس کو اللہ فقیر لکھ دینا، ساری دنیا والے اس کو عطا کرنا چاہیں، وہ فقیر ہو کے رہے گا، وہ فقیر ہو کے رہے گا، وہ فقیر ہو کے رہے گا. تو جب وہ سامنے آیا نا، جب بندہ جس نے لیلۃ الجائزہ میں اپنے بڑوں کے لیے دعا مانگی تھی، میں اصل میں آپ کو ایک عمل بتا رہا تھا، وہ عمل یاد ہے نا کہ ہم نے کیا مانگنا ہے کچھ لمحے. وہ اس عمل کے ضمن میں یہ واقعات چلتے نظر آ رہے ہیں تاکہ ان واقعات سے اس عمل کی آپ کو تسلی اور تشفی ہو کہ وہ عمل ہے کیا. جو میں لیلۃ الجائزہ کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، مزدوری ملنے والی رات، بھاڑا ملنے والی رات، محنت پہ اللہ کی رحمت ملنے والی رات. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، تیری میری مزدوری تیری میری استطاعت کے مطابق ہوتی ہے، رب کی مزدوری اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے. جب وہ سامنے آیا نا بندہ، اس کے چہرے کو ایسے دیکھا، کہا مرحبا، یہ ساتھ مبارک ہو جس ساتھ میں تو آیا. شہد کا پانی لاؤ، دودھ لاؤ، اس میں شہد ڈالو اور دودھ ڈالو. جس بندے کو آقا مدینے والے کا دیدار ہو اور دیدار حقیقی ہو، اور اگر آپ کے پاس وہ آئے اور آپ کو کہے کہ مجھے مدینے والے کا دیدار ہوا ہے، تو فرمائے اگر اس کے پاس اس وقت دودھ موجود ہے تو اس کو دودھ پلائیں. یہ عمل میں نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا اور اپنے شیخ کو بھی دیکھا اور اپنے مرشد کو بھی دیکھا، اور چند بار میں نے بھی یہ عمل کیا کہ کچھ لوگوں نے آقا کے دیدار کا بتایا تو اس کو دودھ فرمایا، شہد لاؤ، دودھ لاؤ، اس کو شہد اور دودھ پلاؤ. اس کو شہد اور دودھ پلایا، فرمایا تیری پیشانی کے اوپر سے وہ لفظ ہٹ گیا ہے جو لعنت کا لفظ تھا، جو تیرے بڑوں کی وجہ سے تھا. ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا کہ حضرت ایک گھڑا ہے، اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، سراہی یا گھڑا، دوسرے میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا. آپ مراقب ہوئے تو اس کے بعد فرمانے لگے اللہ کا علم کامل ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس گھڑے میں برتن کا پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ ایسے شخص کی قبر کی مٹی ہے، یعنی قبرستان تھا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، نشان ختم ہو گئے، کمہار گیا، وہاں سے مٹی لی، مٹی بنائی، اس کو گیا، اس کو آوے میں جلایا، حتیٰ کہ وہ اس گھڑا سراہی بن گیا. اور میں جس شخص کی وہ مٹی ہے وہ لگتا ہے اس کو مسلسل عذاب ہو رہا ہے، اور اس عذاب کی وجہ سے اس کا پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا. آؤ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. سارے آرے محفل کو اسی وقت آمین پہ لگایا اور خود بڑے گڑ گڑا کے بڑی دیر تک دعا مانگی. اور کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا شیخ اب اس گھڑے میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. فرمایا الحمدللہ، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اب میں بات جو بتانا چاہ رہا ہوں اب غور سے سنیے. اس رات میں ایسی باتوں میں اللہ سے باتیں کر لیجئے گا، بیٹھ کے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، اور اگر بالاہتمام اتحیات کے 2 نفل پڑھ کے یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے نفل کے بعد ہو جائے تو، اگر نہ بھی ہونا اللہ سے کچھ باتیں کر لیجئے گا. اور کیا کیجئے گا، مولا آج مزدوری ملنے کی رات ہے، میں نے وہ مزدوری نہیں کی،
میں نے وہ مشقت نہیں کی کہ مجھے مزدوری ملے. میں تو یہ کہتے ہوئے بھی شرماتا ہوں کہ میں نے محنت کی ہے. مزدوری تو محنت کرنے والے کو ملتی ہے. پر تو کریم ہے. میں آج نا تجھ سے اپنے بڑوں کی مغفرت مانگتا ہوں. میری نسلوں میں کوئی آیا تھا اور اس نے تجھے جی بھر کے ناراض کیا تھا, یا کسی پہ ظلم کیا تھا اور اس کی ہمارا تعاقب کر رہی ہے. کیا کرتی ہے؟ میری بات کو سن نہیں رہے آپ, توجہ نہیں کر رہے. کیا کرتی ہے؟ تعاقب کرتی ہے. تعاقب کرتی ہے. وہ ایک میزائل ہے نا جو جہاز کا خود تعاقب کرتا ہے, پیچھے بھاگتا ہے. جہاز جو جائے اس میں جاتا ہے. کون سا میزائل؟ سکیٹ ہے کیا, پتہ نہیں کیا بولا ہے, کروز ہے. وہ اس کا پیچھا کرتا ہے. بددعا, لعنت, بے برکتی تعاقب کرتی ہے. اے مولا, جن گناہ کی وجہ سے, کسی ظلم کی وجہ سے, کسی نافرمانی کی وجہ سے میری نسلوں کا اور وہ تعاقب کر رہی ہے, اور اس تعاقب کی وجہ سے تیری رحمتیں مجھ سے دور, وہ جو نعمتیں ملنے تھی وہ مجھ سے دور, وہ برکتیں ملنے تھی وہ مجھ سے دور, وہ وسعتیں ملنے تھی وہ مجھ سے دور, وہ عافیتیں ملنے تھی مجھ سے دور. اللہ, میں ان کی طرف سے توبہ کرتا ہوں. آج کی رات میں جو سب سے زیادہ جس کو تو توبہ کی توفیق دینا وہ میں بن جاؤں, اور سب سے زیادہ جس کو تو مزدوری دے وہ میں بن جاؤں. اور وہ مزدوری کا صلہ کیا ہے؟ مزدوری کا صلہ وہ یہ ہے کہ مولا ان کو معاف کر دے اور میری نسلوں سے عذاب بلا اور وہ گناہ اور نافرمانی کی نحوست ہٹا دے. خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کمہار تھے, اللہ والے کے ہاتھ لگے. بہاولپور کے ساتھ خیر پور ٹامے والی ہے, وہاں ان کی تربت ہے. بڑے اللہ والے درویش تھے. ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بوڑھا بندہ آیا اور کہنے لگا, شیخ دعا فرمائیں, اللہ میری نسلوں کے دن پھیر دے. اور میں کیوں؟ کہا ساری عمر میں نے باپ کو غربت, فقر و فاقہ میں دیکھا, میں خود بھی غربت اور فقر و فاقہ میں ہوں. میں چاہتا ہوں زندگی کا وقت قریب ہے, موت قریب ہے, کہیں میری نسلیں اسی غربت اور فقر و فاقہ میں نہ چلی جائیں. آپ نے پوچھا لوگوں کو, درویشوں بتاؤ رمضان کو کتنی دیر ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنے مہینے کے بعد رمضان ہے. کہا بابا ٹھہر جا, اگر تیری زندگی رمضان تک ہے تیری دعا قبول ہو جائے گی. اس نے کہا کیا؟ کہا جب رمضان کی آخری رات ہو نا, جس کی صبح عید ہو, جس کی صبح عید ہو, اس رات میں اللہ سے کچھ باتیں کر لینا اور اللہ سے کہہ دینا کہ اے اللہ آج کی رات مزدوری ملنے کی رات ہے, اس رات میں میری نسلوں کے لیے وسعت کے, رحمت کے, عافیت کے, اللہ رزق کے حلال کے فیصلے فرما دے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. مولا میری حلال سے ایسی کفایت فرما مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے. کیوں جی, اس کا یہ ترجمہ اچھا ہے. اے اللہ میری حلال سے ایسی کفایت فرما کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور مجھے ایسا غنی بنا دے کہ کسی کی طرف نظر ہی نہ اٹھے. میری اپنی اتنی 5 مرلے کی گاڑی ہو, 1 مرلے والی گاڑی میں میری نظر ہی نہ جائے, اور میرا 60 مرلے کا ایسا موبائل ہو, چھوٹے موبائل پہ نہ, یہ اغننی بفضلک, اتنا میرے دل کو غنی بنا دے اور میرے وسعت عطا فرما دے. مولا کسی کی طرف میری نظر اٹھے ہی نہ. تو بابا جی زندگی کے دن اگر باقی ہیں, رمضان کی جو وہ رات آ رہی ہے نا, اس رات میں تو ایسا کرنا, ہاتھ منہ دھو کے نا, وضو کر کے اللہ کے سامنے کچھ باتیں کر لینا کہ اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ مزدوری ملنے کی رات ہے, میری نسلوں کے لیے مزدوری عطا فرما, غربت اور تنگدستی سے نجات دے, وسعت کے دروازے کھول دے. مولا عرش کے جن دروازوں سے عبادتیں جاتی ہیں نا, وہ دروازے تیرے عرش کے ساتھ لگے ہوئے. عرش کے جن دروازوں سے عبادتیں, تلاوتیں, تسبیحات, ذکر, اعمال اور روزے جا رہے ہیں, وہ تیرے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. انہی دروازوں سے
انہی دروازوں سے. دیکھیں ٹیک لگانے والے سو رہے ہیں, بہت نقصان ہو گیا ان کا, بہت نقصان ہو گیا, بہت نقصان ہو گیا. خیال کریں ٹیک لگانے والے سو گئے اور ان کا نقصان ہو گیا نقصان. ابھی تھوڑی دیر میں دعا کرانے لگا ہوں اور ذکر کا وقت ہے اور ملنے کا وقت ہے, سو گئے. تو کیا عرض کر رہا تھا, اللہ ان سے نیکیاں جاتی ہیں نا, انہی دروازوں سے رزق آتا ہے. مولا انہی دروازوں میں سے میری نسلوں کے لیے رزق وسیع کر دے. جب آپ اپنی نسلوں کے لیے توبہ کروائیں گے نا, یہ توبہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ توبہ دیوار ہے, کنکریٹ کی ایسی طاقتور دیوار ہے. کیونکہ ہمارے سامنے کنکریٹ ہے نا, اس لیے مثال دے رہا ہوں. اللہ کے سامنے تو کچھ بھی کاغذ کسی کیا پیاز کے پردے کی بھی حیثیت نہیں ہے, اور کتمیر کی بھی حیثیت نہیں. کتمیر کہتے ہیں کھجور کے اوپر نا, وہ ایک غلاف کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے نا. کتمیر اصحاب کہف کے کتے کو بھی کہتے ہیں, اس کا نام ہے. اصل میں وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھوٹا سا نا کور ہوتا ہے, پتلا پتلا سا. تو مولا تیرے سامنے تو اتنی بھی حیثیت نہیں. یہ میں کیا کہہ رہا تھا, کیا دیوار ہے, کس چیز کی, کیا ہے؟ یہ جو گناہ ہے نا, گناہ اور نسلوں کی طرف سے جو معصیت ہے, یہ اصل میں عذاب ہے. اور توبہ کنکریٹ کی ایسی دیوار ہے, اس کے سامنے سے آ جاتی ہے, اس کے سامنے ایسے آ جاتی ہے. یا دوسرے لفظوں میں سمجھیں, چشمہ بہ رہا ہے, سامنے ایک پہاڑ ہے, اور اگر یہ پہاڑ ہٹ جائے, یہ چشمہ میرے پاس آئے گا نا, گلے گلزار ہو جائے گا, اور ویرانی ہی ویرانی ہے. چشمے کا رخ دوسری طرف ہے, اس طرف والے سارے آباد ہیں, میں سارا ویران ہوں. اگر یہ پہاڑ کی چٹان ہٹ جائے تو چشمہ اگر میری طرف آئے گا تو گل و گلزار ہو جائے گا. جس رات میں, اس رات میں جب اپنی نسلوں کے لیے, امت کے لیے اور اپنے لیے اللہ سے معافی اور توبہ کرا لیں گے نا, تو پھر والد کیا کہتا ہے؟ والد نے آگ کر دیا نا, جب یاری لگ گئی اور اس نے آ کے معافی مانگ لی, ابا کہتا ہے ٹھیک ہے یہ لے چابیاں. پاگل, کہاں دھکے کھاتا پھرتا تھا, کہاں مزدوریاں کرتا تھا, مالک جاگیروں اور زمینوں کا اور جائیدادوں اور گاڑیوں کا, دوسروں کی گاڑیاں اور ڈرائیونگ کرتا تھا. یہ چابیاں ہیں, جا بوڑھا ہو گیا ہوں, اینتا غلطی نہ کرنا, سنبھال ساری جائیداد. نوکروں کو بلاتا ہے, ہوئے دیکھو یہ تمہارا مالک ہے. اس رات میں کوئی ایسا فیصلہ کروا لیں اللہ سے کہ مولا میرے جو دیوار پہاڑ ہے نا سامنے, اور وہ جو رحمتیں, برکتیں, وسعتیں, عزتیں, عافیتیں, عطا, کرم, شفقت اور مہربانی میری طرف آنا چاہتی ہے جتنی, اور نہیں آ رہی, میں محروم ہوں. مولا وہ میری اس توبہ سے, میرے دامن سے اس دیوار کو ہٹا دے, اور اس دیوار کو ہٹا کے نا میرے لیے خیر اور برکت کے فیصلے کرتے. بولیں یہ اس رات میں اگر تھوڑی سی یہ باتیں ہو جائیں, کوئی مشکل ہے؟ کیوں جی مشکل ہے؟ تو میں نے ایسا عمل تو نہیں بتا دیا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے, ایسا عمل تو نہیں بتا دیا کہ اس کے لیے مگرمچھ کا پتا ہونا ضروری ہے. انہیں کہ جی ایک دوائی ہے میرے پاس, اس کے لیے مگرمچھ کا پتا ہونا ضروری, مگرمچھ ہو اس کا پتا ہو. انہوں نے کہا ٹھہر جا, میرے پاس بھی ایک نسخہ ہے. انہوں نے کہا کیا کرا, کمال کا ہے, دو چیزیں ہوں, کان کے کان کی, شیر کے کان کی میل اور اس کی مونچھیں. اگر وہ چیز آ جائے نا, کون مائی کا لال ہے جو شیر کے کان سے میل نکال کے لے آئیں گے؟ کون مائی کا لال ہے جو شیر کے کان سے میل نکال کے لے آئے اور اس کی مونچھیں کاٹ کے لے آئے؟ تو میں نے آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں بتائی. امت کی استعدادیں کمزور ہو چکی ہیں. جو امت فرض سے چلی گئی ہے, فرائض آخری چیز ہے, اس سے بھی چلی گئی ہے, اور اس کو میں مگرمچھ کے پتے والی کہانیاں سناؤں تو رات کی تنہائیوں میں, آخری رات میں جب یقین ہو کہ صبح عید ہوگی, اس رات میں اللہ سے یہ باتیں کر لیجئے گا اور اللہ کو واسطے دے دیجئے گا, اور تھوڑی دیر اللہ سے براز و نیاز کر لیں, پھر اپنے کام میں لگ جائیں, کھانے پینے میں لگ جائیں, گھر والوں سے جو ہے محفل آرائی میں لگ جائیں. گھر والوں سے محفل آرائی کیا کریں. گھر میں جاتے ہی ابا جی گئے اور سارے سہم گئے, ابا جی نہ ہوئے کچھ بلاؤ ہی. مجھے کئی اولادوں نے بتایا, اس دن میرے پاس کل ایک
3.5 سال کی بچی لے آئی، 3.5 سال کی بچی، ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے اور بچی کے بارے میں بتایا یہ حرکات کرتی ہے شرمناک۔ میں نے فوراً پوچھا، میں نے کہا آپ والد سے پوچھا، میں نے کہا بچی کو ڈانٹتے ہیں آتے ہوئے؟ بیوی فوراً بیلی کہ ہر وقت اولاد کو ڈانٹتے ہیں اور سختی کرتے ہیں۔ میں نے کہا بچی اب سکون کی تلاش کرتی ہے، اسے کسی شکل میں کوئی سکون چاہیے، باپ تو اس کے لیے خوفناک بھیڑیا بن گیا، وہ سکون کہاں سے تلاش کرے گا؟ اولاد پھر غلط راہیں اختیار کرتی ہے جب باپ اپنی سختیوں پہ نڈر ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ کہتے شاید میں ادب سکھا رہا ہوں۔ ایک بندہ مجھے کہنا کہ گھر میں کوڑا لٹکانا جو ہے نا تو میں نے کہا دیوانے تجھے پتہ نہیں یہ حدیث ہے کس موقع کی؟ انہوں نے کہا گھر میں کوڑا لٹکانا ضروری ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اس نے کہا شریعت کہتی ہے بیوی کو مارو۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں شریعت کہتی ہے شادی میں شادی کیے جاؤ، دن رات اس کو شادیوں کا فکر ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے اس کو دن رات شادیوں کا فکر ہے، وہ کہتے ہیں اس 100 مرلے کا اس نے پلاٹ لیا ہوا ہے، نقشہ بڑا بہترین سونا نقشہ بنا ہے۔ میں نے کہا مکان بنا، کہنے لگے 2 ہیں 4 ہو تو مکان بناؤں میں، 4 کی کٹھا بناؤں گا میں۔ واہ کلندر واہ، کچھ ہوتے ہیں کلندر ہے، کچھ ہے کولندر۔ ابا جی نہ ہوئے کوئی بلا ہوئی؟ نہیں، باپ تو دوست ہوتا ہے، باپ تو ساتھی ہوتا ہے، باپ تو دل ربا ہوتا ہے، باپ بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے۔ پھر اولادیں اپنے باپ کو آ کے کہہ دیتی ہیں ابا جی یہ غلطی ہو گئی ہے، اچھا بیٹا اس طرح کر لینا، آئندہ نہ کرنا، ورنہ اولادیں بہت دور ہو جاتی ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے بوڑھا ہو کے یہ کمزور ہو جاتا ہے، جوان ہو کے وہ باپ بن جاتے ہیں، طاقتور بن جاتے ہیں، پھر وہ زندگی کی انوکھی کہانی شروع ہو جاتی ہے اور پھر روتا پھرتا ہے میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے ان رات کی تنہائیوں میں کچھ باتیں کر لینا، گھر والوں سے باتیں کرے نا، پھر باتیں اللہ سے شروع کر دیں۔ میں بات یہاں سے چلی تھی کہ پھر اللہ سے باتیں اور پھر اللہ سے راز و نیاز کر لیں، پھر گھر والوں سے اگر باتیں کرنی ہیں ان سے کچھ خوشی کی باتیں، کچھ ہنسی کی باتیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی کہنے لگے میں نے آقا مدینے والے کو ہر وقت غم اور فکر میں دیکھا۔ ایک صحابی کہنے لگے حدیث کا مفہوم عرض کرو، میں نے آقا مدینے والے کو ہر وقت ہنستا مسکراتا دیکھا۔ اب وہ یہ کہہ رہے یہ کہہ رہے، یہ عجیب بات ہے۔ وہ کہنے لگے وہ جو پہلے والی حدیث تھی وہ بھی ٹھیک ہے، دوسرے والی وہ بھی ٹھیک ہے، پہلے والی گھر سے باہر کی تھی، دوسری والی گھر کے اندر کی تھی۔ گھر کے باہر غم فکر امت کا، عالم کا، آخرت کا، لوگوں کی قبروں کا، لوگوں کے حشر کا، اور دوسری والی گھر کے اندر کی تھی، گھر والوں سے مسکرانا، ملنا، باتیں کرنا، ان سے ہنسنا۔ تو اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے باتیں، اور اللہ کے سامنے یہ کریں کہ مولا مزدوری ملنے کا وقت ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، جھولی میں چھید ہے میری چھید نہ دے، جھولی میں سارے داغ ہیں میرے داغ نہ دے، ہر طرف میری معصیت اور گناہ نہ دے، پر مجھے اور میری نسلوں کو معاف کر دے اور رحمتوں وسعتوں عافیتوں عطاؤں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ آج کی رات تجھ سے لے کے چھوڑوں گا، ڈٹ جائیں اڑ جائیں اللہ کے سامنے۔ انہیں کہ ایک حبشی تھا وہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتا اللہ دے دے، پھر کہتا اللہ دے دے، پھر چھوڑ دیا، اچھا نہیں دیتا، پھر واپس آیا اچھا آپ دے دے، چھوڑ دیا، چھوڑ کے چلا گیا، نہیں دیتا، اچھا آپ دے دے۔ اللہ سے لاڈ کریں اور اللہ سے منوائیں، اور اللہ پاک بعض اوقات بندے کو کہتے، فرشتوں کو کہتا ہے یا اللہ بندہ ہے کمزور ہے اک جائے گا، کمزور ہے تھک جائے گا، سونا مہربانی کرو سرکار لجپال اور مہربانی کرو۔ اللہ پاک کہتا ہے اگر دے دیا مانگنا چھوڑ دے گا، ذرا تھوڑا در رکھو ابھی اتنا دو۔ حدیث کا مفہوم عرض کیا میں نے، حدیث کا مفہوم عرض کیا۔ میرا اللہ کہتا ہے اگر دے دیا نا کیا کر دے گا؟ مانگنا چھوڑ دے گا، ابھی تھوڑا سا دینے میں تھوڑا سا دیر کر دو۔ لیکن یہ لیلۃ الجائزہ، یہ عید کی رات، یہ تو نقد فیصلے کرواتی ہے، نقد فیصلے کرواتی۔ تو اس رات میں ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا، یا توابو یا کریم، اور اس رات میں ایک تسبیح پڑھ لیں
پورا دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور اللہ سے یہ باتیں کر لیں، معافیاں تلافیاں کروا، معاملہ بیلنس کر کے اس کے بعد سو جائیں اور صبح ڈٹ کے میٹھا اور سیویاں کھائیں اور موج میلہ کریں شریعت کی حدودوں میں رہ کے، یعنی کھائیں پیئیں پر پکڑائی مت دیں، اللہ کے علاوہ اللہ کو پکڑائی دیں۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کو برکتوں عافیتوں کا ذریعہ بنائے۔ اب بیٹھ کے ذکر کریں گے اور ایسے درد کے ساتھ اور ایسے غم کے ساتھ کہ مولا ختم قرآن پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آج کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تیرے سامنے گڑ گڑانے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تیرے سامنے مانگنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تیرے سامنے بیٹھ کے اپنی آپ پہ ندامت کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج کے ساتھ بیٹھ کے ایسا اللہ کے سامنے اب بیٹھ کے ذکر کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ لائٹیں بند نہ کریں، کھول دیں ساری لائٹ۔ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ نہیں، پھر بتائیں۔ ایک مولانا تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا زور زور سے نعرے کیوں مرواتے ہیں؟ کہہ رہے ایک تو میری صحیح نکل جاتی ہے اور دوسرا یہ جاگ جاتے ہیں۔ ایک میں سستا لیتا ہوں، سانس پھول جاتا نا، بہت زیادہ بولتے تھے اونچا اونچا، پھر جسم میں ذرا موٹاپا بھی تھا، پھیپڑے بازوں کا چربیوں کے اندر دب جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مجمع بھی تھوڑا سا، تو انہوں نے کہا پھر تھوڑا سا میں بھی سستا لیتا ہوں، مجمع بھی جاگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور سر جھکا کے پوری کیفیتوں کے ساتھ اور پورے وجدان کے ساتھ، اور آج کی رات میں اللہ جل شانہ کو ترس آ جائے کہ میرے بندے میرا نام درد سے لے رہے، چلو قبول کر ہی لو۔ فیصلے کروانے والا ذکر کریں گے نا، اور فیصلہ کرانے والی دعائیں مانگیں گے، اور تھوڑی دیر مراقبہ بھی کریں گے کہ اللہ پاک کے عرش سے نور میرے دل پہ اتر رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اور اس کے بعد ذکر ہوگا، اور اس کے بعد پھر بیعت کا عمل ہوگا۔ کچھ لوگ بیعت ہونا چاہیں گے، بیعت کا عمل ہوگا، اور بیعت کے عمل کے بعد تسبیح خانے میں جن حضرات کو خلافتیں ملی تھیں ان کی دستار بندی ہوگی۔ جی ہاں، کتاب اور کچھ ہدیہ جو ہے نا، یہ ذکر خاص کے ساتھ خاموشی سے تقسیم کریں گے، بیٹھے رہیں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ، ادب باقی رہے، اور ہر کسی کو ہر تحفہ ملے گا، کوئی ہل چل نہ ہو۔ ایک ایک لیجئے، زیادہ نہ لیجئے، نا انصافی نہ ہو نا۔ آج کی رات میں تو پانا ہے، اگر نا انصافی ہو گئی تو پھر کیا؟ اور اگر دوستوں سے عرض کر رہا ہوں، اگر بچ جائیں نا، یہ تقسیم کرنے والوں سے عرض کروں گا، اگر بچ جائیں تو اس کے بعد یہ سب مجمع کو پھر بانٹ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تقسیم کرنے والوں کو عرض کر رہا ہوں، بچ جائیں کتابیں، ہم نے ویسے کتابیں زیادہ الحمدللہ آج آپ کو جو تحفہ دے رہے ہیں، اگر بچ جائیں تو اس کے بعد سب کو پھر تقسیم کر دیجیے گا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله 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 إلا اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام حلیم الکریم عفو کریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا کریم 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 کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، عطا اور شفقت کے فیصلے فرما۔ من کی دنیا بدل دے، دل کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، سوچوں کی دنیا بدل دے، بدل دے مولا عالم کو بدل دے، بدل دے مولا قوموں کو بدل دے، بدل دے مولا شکلوں کو بدل دے، بدل دے مولا لباس کو بدل دے، بدل دے مولا عالم کو بدل دے۔ اے اپنے نام کی برکت کو عالم میں پھیلانے والے اللہ، اے توبہ کو پسند کرنے والے مولا، اے بخشش کر کے نہ جتانے والے اللہ، اپنی بخشش کو خاص متوجہ فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے، راحت رحمت کی ہوائیں چلا دے، بخشش فضل کے فیصلے کر دے، رحم رحمت کے فیصلے کر دے، عطا فضل کے فیصلے کر دے۔ تو کر دے میرے مولا، تو کر دے میرے آقا۔ پردیسیوں کا ہجوم ہے مولا، پردیسیوں کا ہجوم ہے اور پردیسیوں کی محفل ہے۔ تو پردیسیوں کی فرض بھی دو کر دیتا ہے، تو پردیسیوں کی فرض بھی آدھی کر دیتا ہے، ان کی سنتوں کو نفل بنا دیتا ہے، ان کے ساتھ بڑی رعایتیں کر دیتا ہے۔ اگر پردیسی مشقت والا ہو تو کہہ دیتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، روزہ بعد میں رکھ لینا میرا مولا۔ اے پردیسیوں کو معافی دینے والے اللہ،
اے غم کی کہانیاں سن کے تسلیاں دینے والے مولا، ان پردیشیوں کو خالی نہ لوٹا یہاں سے، 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 ان کی جھولیاں بھر دے کامل ایمان سے، کامل اخلاق سے، کامل اخلاص سے، کامل برکت اور عافیت سے، انہیں اپنی خصوصی رحمت میں متوجہ فرما، انہیں اپنے خصوصی فضل میں متوجہ فرما، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اور فضل کا معاملہ فرما، اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے کرم کو دینے والے اللہ، اے فضل کو اور زیادہ بارش کی طرح برسانے والے مولا، رمضان ہم سے روٹھا جا رہا، اسے راضی کر کے بھیج دے۔ ہم نے رمضان کو ناراض کیا، ہماری آنکھوں نے ناراض کیا، ہماری سوچوں اور جذبوں نے ناراض کیا، ہماری تنہائیوں نے ناراض کیا، ہمارے رزق کے مشکوک ہونے نے ناراض کیا، ہمارے ہاتھوں اور قدموں نے ناراض کیا۔ اے رمضان اللہ کے پاس جا رہا، ہماری جا کے سفارش کر دینا، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا۔ اللہ سے کہہ دے مولا تو جان کے بھی عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، میں رمضان تیرے پاس حاضر ہوں۔ انہوں نے بھوکا رہ کے تجھے منایا تھا، انہوں نے قیام اللیل کر کے تجھے منایا تھا، انہوں نے پیاسا رہ کے تجھے منایا تھا، انہوں نے قرآن سن پڑھ کے تجھے منایا تھا، انہوں نے تسبیح کر کے تجھے منایا تھا۔ اللہ ان سے مان جا، اللہ ان سے مان جا، اللہ پوری امت سے مان جا، پوری امت کے لیے ناراضگی کا اے اللہ غصے کا فیصلے ختم فرما، عافیت کے فیصلے عطا فرما، راحت کے فیصلے عطا فرما، شفقت کے فیصلے عطا فرما، کرم کے فیصلے فرما، فضل کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما، عطا کے فیصلے فرما، شفقت کے فیصلے فرما۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے اللہ، کسی آنے والے کو محروم نہ فرما، کسی آنے والے کو خالی نہ بھیج، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما، دنیا کی رحمتیں، دنیا کی وسعتیں، دنیا کی برکتیں عطا فرما۔ اے میرا اللہ نماز کا دھیان دے دے، قرآن کا شوق دے دے، درود پاک کا نور دے دے، کلمے کا سرور دے دے، مدینے کی بار بار حاضری دے دے، بیت اللہ کی توفیق دے دے، بغیر رفث فسوق اور جدال کے حاضری عطا فرما، حاضری عطا فرما، حاضری عطا فرما، حاضری عطا فرما۔ کتنی آنکھیں ترستی اور تڑپتی ہیں مولا، کتنی آنکھیں ترستی اور تڑپتی ہیں آقا، ان آنکھوں کو دیدار دے دے کعبے کا، ان آنکھوں کو دیدار دے دے گنبد خضرا کا، ان آنکھوں کو اے اللہ کلام دے دے اپنے حبیب کے صلاۃ و سلام کا۔ کرم فرما دے، فضل فرما دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، کلمہ نصیب کر دے، راحت رحمت کے دروازے کھول دے، عطا شفقت کے دروازے کھول دے، رحم رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو کر دے تیری مہربانی، تو کر دے تیرا فضل، مولا اگر نہیں کرے گا بار بار آئیں گے، بار بار آئیں گے، بار بار آئیں گے اور تجھ سے مانگیں گے، کیوں تو ہی تو ہے۔ اے میرا اللہ اگر کسی اور کے در پہ جائیں پھر تو خود ناراض ہو جاتا ہے، بندو تم نے شرک کیا ہے۔ اللہ اپنے در سے خالی نہ بھیج، اپنے در سے خالی نہ بھیج، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، ایمان بھی دے دے، اخلاص بھی دے دے، برکت بھی دے دے، عافیت بھی دے دے، عطا بھی دے دے، شفقت بھی دے دے۔ اے میرے مولا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جزائے خیر دے دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اگر اس تصویر خانے کے خلافت یافتہ حاجی سلطان صاحب سے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے درجوں کو بلند فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے روزگاروں کو روزی دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے۔ اے اللہ کرم کر دے،
فضل فرما دے، رحم فرما دے، رحمت فرما دے، خوشیوں کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ نسلوں کی شادیوں کی سختیاں دور فرما، اور اگر گھروں میں شادیوں کے بعد کوئی سختیاں کمیاں ہیں ختم فرما۔ مولا دلوں کو جوڑ دے، مولا دلوں کو جوڑ دے، مولا دلوں کو جوڑ دے، اور دلوں کو قریب کر دے، دلوں کے توڑ سے بچا دے، اس امت کے اے اللہ نسلی توڑ سے بچا دے، زبانی توڑ سے بچا دے، علاقائی توڑ سے بچا دے۔ اے اللہ اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس وطن کے ایٹمی نظام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کچہریوں کی حفاظت فرما، چھاونیوں کی حفاظت فرما، ایوانوں کی حفاظت فرما، گھروں کی حفاظت، بازاروں کی حفاظت فرما، ہر فرد کی حفاظت فرما، بیٹیوں کی حفاظت فرما، ماؤں کی حفاظت فرما، بہنوں کی حفاظت فرما، گھر کے فرد کی حفاظت فرما۔ اے میرا اللہ گھر کے ہر فرد کی حفاظت فرما، مال جان کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما، کسی کو محروم نہ فرما، سب کو عطا فرما، دنیا آخرت کی خیروں کے فیصلے فرما، اور برکتوں کے فیصلے فرما، عزت و عافیتوں کے فیصلے فرما۔ تسبیح خانے میں آنے والا کوئی خالی نہ جائے۔ مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کی اولاد دی ہے انہیں فرما برداری دے دے، صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، علت قلت اور ذلت سے بچا، علت قلت اور ذلت سے بچا، علت قلت اور ذلت سے بچا۔ خیر کی راہیں کھول دے، خیر کے دروازے کھول دے، عافیت کی راہیں کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے۔ تو راضی ہو جا، تیرے راضی ہونے سے ہمارے کام بن جائیں گے، تو راضی ہو جا، تیرے راضی ہونے سے ہمارے کام بن جائیں گے، تو راضی ہو جا، تیرے راضی ہونے سے ہمارے کام بن جائیں گے۔ عافیت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، برکت کے فیصلے فرما۔ تسبیح خانے کو قیامت تک آباد و شاد کر دے، اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے۔ کبھی در در کا گھر گھر کا بھیکاری نہ بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا۔ مولا اپنے غیب کے خزانے سے ضرورتیں سدا پوری فرما، سدا پوری فرما، سدا پوری فرما، سدا پوری فرما۔ ہماری نسلوں کو اہل بنا، ہماری نسلوں کو اہل بنا، میرے اور میرے ساتھیوں کے نسلوں کو تسبیح خانے کا خادم بنا، تسبیح خانے کا غلام بنا، تسبیح خانے کا تاجر نہ بنا، تسبیح خانے کا خادم بنا، تسبیح خانے کا تاجر نہ بنا، تسبیح خانے کا خادم، تسبیح خانے کا۔ ہماری نیتوں کے کھوٹ سے ہمیں بچا، پل میں نیتیں بدل جائیں اس کھوٹ سے بچا، سچی اور اچھی نیتیں عطا فرما۔ اے میرا مولا کسی آمین کہنے والے کی آمین کو منہ پہ نہ مار دے، سب کی آمین قبول کر لے، 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 سب کی آمین قبول کر لے۔ دنیا کی خیریں دے دے، آخرت کی خیریں دے دے، اور دنیا کی برکتیں دے دے اور آخرت کی برکتیں دے دے۔ رزق کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، برکت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، اور کرم کے فیصلے فرما۔ بن مانگے عطا فرما۔ جو یہاں دور پرے سے آج لینے آیا ہے مولا اسے اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اسے اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اسے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اس کی دنیا بھی بنا دے، اس کی آخرت بھی بنا دے، اسے رزق بھی دے دے، اسے صحت بھی دے دے، اسے برکت بھی دے دے، اسے چین بھی دے دے، اسے سکون بھی دے دے، اس کے کاروبار میں برکت بھی دے دے، اس کی نسلوں میں برکت بھی دے دے، اس کے گھر میں برکت بھی دے دے۔
اللہ نسلوں کو چین کا ذریعہ بنا، نسلوں کو راحت کا ذریعہ بنا، ہمارے ملک کی خاص حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ غیر مسلم کو ایمان دے دے، ہمارے دلوں میں نفرتیں مسلکوں اور مذہبوں کی ختم فرما دے، مسلکوں اور مذہبوں کی ختم فرما دے، قوموں اور زبانوں کی نسلوں کی اے اللہ ہمارے دل میں نفرتیں ختم فرما دے، آپس میں پیار رواداری عطا فرما، آپس میں پیار رواداری عطا فرما، اور درگزر ایک دوسرے کا احترام عطا فرما، احترام عطا فرما، احترام عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما۔ کسی رونے والے کی ایک آنکھ کا آنسو ہے مولا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمارے یہ 2 نمبر آنسو بھی قبول کر لے، ہمارے یہ ایک آنسو بھی قبول کر لے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، برکت بھی دے دے، راحت بھی دے دے، رحمت بھی دے دے، بخشش بھی دے دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔